مولانا طارق جمیل صاحب پر کفر کے فتوے کی خبریں پھیل رہی ہیں, آپ کچھ گفتگو کر دیں تاکہ لوگوں کا ذہن صاف ہو جائے. مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت الحمدللہ ایسی ہے کہ جو ان پہ فتوے لگا رہے ہیں وہ خود ہی کفر کے فتوے لگانے والے خود ہی اپنی مارکیٹ ویلیو خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, بلا وجہ وہ ایسی ایک بحث شروع کر دی ہے جس کا نہ سر نہ پیر. بھائی اگر انہوں نے عمران خان کی تعریف کی ہے تو آپ بول دو غلط تعریف کی ہے. اگر مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان کے بارے میں کہہ دیا کہ اچھا آدمی ہے اور یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے, تو آپ بول دو بھائی ایک کلپ بنا دو, بھائی میں مولانا طارق جمیل صاحب کی رائے سے متفق نہیں ہوں, یہ دلائل ہیں, آپ ایک کلپ بنا دو, ختم ہو گئی بات. اتنا زیادہ اس کو جذباتی ہو جانا, تو یہ تو کوئی بھی سمجھدار آدمی اس جذباتی پن کو قبول نہیں کرے گا. تو یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی مولانا فضل الرحمان کی مخالفت تھوڑی کی ہے کہ عمران خان 1 نمبر ہے اور مولانا فضل الرحمان 2 نمبر ہے, ایسا تھوڑی کہا ہے انہوں نے, صحیح ہے نا. تو یہ عجیب, اتنا بھی کسی کو رائٹ نہیں دو گے بولنے کا, تو بھائی یہ تو گھٹن والا ماحول ہے ہمارے یہاں. آپ زیادہ سے زیادہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے تعریف کی, آسٹریلیا میں تھے نا, انہوں نے بھی بیان دیا کہ بہت اچھا آدمی ہے, تو آپ زیادہ سے زیادہ ایک تمیز کے دائرے میں ایک کلپ بناتے کہ بھائی مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, عالم دین ہے, اللہ نے بہت سے لوگوں کو ہدایت دی ہے, لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ وہ سیاسی لائن کے آدمی نہیں ہے, بہت سی چیزیں ان کو پتہ نہیں ہے, تو انہوں نے جو تعریف کی ہے ہماری رائے میں یہ غلط تعریف کی ہے, اور یہ جو یہ اس کے یہ دلائل ہے, ختم. پھر جس نے مولانا کی حمایت کرنی ہوتی وہ ایک اور کلپ بنا دیتا کہ بھائی جس نے مولانا پر اعتراض کیا ہے کہ غلط تعریف کی, تو میری رائے میں صحیح تعریف کی ہے, غلط تعریف نہیں کی. تو پھر دوسرا آتا وہ کہتا ہے نہیں صحیح کی ہے. تو یہ بحث چلتی رہتی ہے, ہمیشہ سے چل رہی ہیں ایسی بحثیں. کیا خیال ہے بھائی, چلتی رہتی, لوگ خود ہی فیصلہ کر لیتے کون صحیح ہے کون غلط ہے, نہیں بھی فیصلہ ہوتا کنفیوز ہو جاتے. تو اس میں اتنا زیادہ جب آپ جذباتی سیاست میں آ کے بنتے ہیں تو اس سے میرے بھائی مجمع ٹوٹے گا, مجمع ٹوٹے گا, امت دھڑوں میں تقسیم ہوگی, اور عین ممکن ہے کل جن سیاسی لیڈروں کی وجہ سے آپ اتنے زیادہ جذباتی ہو رہے ہو, کل وہی کمپرومائز کر لیں تو آپ کے پاس پھر کمپرومائز کا راستہ نہیں ہوگا. یہ ایسا ہوتا رہے, مشرف یوں ہے, مشرف فلانا ہے, مشرف چور ہے, مشرف ڈکٹیٹر ہے, لیکن قوم کے وسیع در مفاد میں سلو کی گئی, اور وہ سلو ممکن ہے صحیح ہو, وہ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے جیسا بھی ہے, لیکن ابھی ہمارے اس سے جوڑ میں کیا ہے, بھلائی ہے. کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں نا کسی سے دشمنی کرو اتنی کہ بعد میں دوستی کا بھی آپشن رہے, دوستی کرو تو اتنی کہ دشمنی بھی نبھا سکو. پھر اس دوستی میں سارے اپنے راز اس کو دے دیے, اب دشمنی کر رہے ہو تو وہ راز فاش کر رہے بیٹھ گئے. تو اتنا دل دینے کی ضرورت کیا تھی ہے بھائی, اتنا زیادہ اس سے محبت میں بھی پی ٹی آئی والوں سے بھی کہتا ہوں, عمران خان کی اگر آپ حمایت بھی کرتے ہو وہ بھی اعتدال سے, واپسی کا آپشن رکھو, ٹھیک ہے نا, جے یو آئی کے لیے بھی تھوڑی سی جگہ رکھو. ایسا نہ ہو کل آپ کی نظر میں عمران خان غلط ہو گیا تو جے یو آئی کو صبح شام اتنا برا بلا کہا آپ نے کہ اب آپ کے پاس لوگ ماریں گے آپ کو, یار تو بول رہا تھا یہ ایسے ہیں. تو ٹھیک ہے آپ پی ٹی آئی کی حمایت کرو, جے یو آئی کے لیے بھی تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھو, اور اگر آپ جے یو آئی کی حمایت کر رہے ہو کرو, آپ پی ٹی آئی کی مخالفت کرو, لیکن تھوڑا سا اتنا رکھو کہ کل اگر مجھے وہاں جانا پڑ گیا تو کسی منہ سے جا سکوں میں وہاں پہ. مولانا طارق جمیل صاحب نے صرف عمران خان کی حمایت کی ہے, لیکن آج اگر وہ مولانا فضل الرحمان کی حمایت کرتے ہیں تو ان پہ انگلیاں نہیں اٹھیں گی. وہ کہیں گے بھائی میں نے اس کے بھی کردار کی حمایت کی تو مجھے اس معاملے میں مولانا بڑے ٹائٹ لگے, یہ کام بڑا خاندانی ہو گیا. کوئی نہیں ان کو کہے گا آپ نے غلط کہا, کہیں گے بھائی آپ تو حق پرست ہیں, اس وقت آپ کو وہ صحیح لگا, اس وقت آپ کو یہ صحیح لگا. لیکن جو مولانا طارق جمیل صاحب کو انتہائی فحش الفاظ میں فیس بک پہ یوٹیوب پہ دیکھو نا کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, تو وہ اپنے لیے دروازے بند کر رہے ہیں. تو ہماری وہ جو میں نے بھی بتایا تھا نا جذباتیت جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہی جذباتیت یہاں بھی ہے. میں اتنا پھنس گیا ہوں بعض چیزیں کر کے. ایک دفعہ میں نے بھی ایک ونس اپون اے ٹائم میں نے کہا تھا عمران خان نے وہ ایک اچھا کام کیا, اسمبلی میں اچھی تقریر کر دی. بھائی یہ کہا میں نے بھائی بہت زبردست تقریر کی, تقریر ہی کی ہے نا اچھی, میں تو اب کہہ رہا ہوں کہ اور کچھ کیا, بھائی بہت اچھی تقریر کر دی, ختم ہو گئی بات. ہو بھائی کے پی کے میں لوگ گئے کہہ رہے ہیں پورے مدرسے آپ کے خلاف ہو گئے, سارے علماء آپ کے خلاف ہو گئے. میں گیا ہوں سب دکھا رہے ہیں یہ دیکھو پی ٹی آئی کا آدمی ہے, ممبر رسول کا غلط استعمال کر رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر اتنی سی بات, آپ کی عقیدت اتنی ہلکی تھی کہ آپ جس کو غلط سمجھ رہے ہو, ہم نے اگر ایک لفظ اس کی تقریر اس کی ذات میں بھی نہیں, تقریر کی تعریف میں کہہ دی اور آپ کی عقیدت تیل ہو گئی, تو ایسے عقیدت مندوں کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے. ضرب بڑا رکھو. میرے بھی اساتذہ ہیں, بعض میرے استاذ جے یو آئی کے کٹر ہیں, ہے نا,
بہت زیادہ JUI کے حامی ہیں اور عمران خان کے بہت خلاف ہیں, اور میرے ہی اساتذہ میں بعض ایسے عمران خان کے بہت حامی ہیں اور JUI کو لفٹ ہی نہیں کراتے. وہ ہم تو دونوں سے بڑی تمیز سے ملتے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا کہ میرے دل سے میرے فلاں استاذ ہمیشہ کے لیے اتر گئے, کبھی بھی نہیں کہا. وہ جب استاذ ملتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان کے ہاتھ چوم لوں کسی طریقے سے, اس لیے کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اگر آج وہ PTI کی حامی بن گئے یا JUI کے حامی بن گئے تو بھائی ان کی یہ تو میڈیا نے پروپیگنڈا اتنا کیا ہے, حق کو پہچاننا اتنا مشکل بنا دیا ہے. گالیوں سے تو دلائل شروع ہوتے ہیں آج کل. پتہ کیا چلے گا حق پر کون ہے غلط کون ہے؟ ہر الٹی چیز کی تعویل موجود ہے, ہر سیدھی چیز میں کیڑے نکالنے کے لیے آپ کے پاس مشینیں موجود ہیں. جو کوئی اچھا کام کرے اس میں 10 کیڑے نکال کے اس کو ایجنٹ قرار دے دو. جو الٹی سیدھی حرکتیں کر کے پاگل ہو گیا ہے اس کے ہر الٹے کو سیدھا کر کے مصلحت کا نام دے دو. تو یہ تو مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے. میرے اپنے استاذ ہیں 2 بڑے مشہور استاد, میں نام نہیں لوں گا, دونوں سے بڑی عقیدت ہے مجھے. دونوں سے جب ملتا ہوں میں دل چاہتا ہے جھک کے ان کے ہاتھ چوم لوں. وہ چومنے نہیں دیتے ہاتھ, ان کی طرف سے پابندی, ورنہ چوم لیتا اور دل باغ ہو جاتا ہے محبت سے. لیکن ایک کٹر JUI کے ہیں اور عمران خان کے بہت خلاف ہیں, اور دوسرے کٹر عمران خان کے ہیں, JUI کے شدید خلاف ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں بھاڑ میں جائے ان کا اختلاف, میں اپنے تعلقات کیوں خراب کروں بھائی. تو میں دونوں سے ملتا ہوں, اور ان کو بھی جن کو پتا ہے کہ ان کو بھی میرے بارے میں پتا ہے کہ یہ کدھر کو زیادہ لڑکاؤ ہے اس کا, تو وہ بھی کچھ نہیں کہتے. ہمارے جامع رشید میں نا عجیب کھچڑی چل رہی ہے. ایک استاذ ادھر کا ہوگا, ایک استاذ ادھر کا ہوگا, پھر بھی محبت سے مل رہے ہیں, چائے پی رہے اکٹھے بیٹھ کے, تھوڑی بہت گپ شپ کر لیتے ہیں. تو مسئلہ JUI PTI کا نہیں ہے, یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا. سیاست میں سارے متحد تھوڑی ہوں گے. جمہوریت تو نام اسی کا ہے, وہ ادھر کی ٹانگیں کھینچے, وہ ادھر کی اس کی ٹانگیں کھینچے, وہ اس پہ الزام لگائے, وہ اس پہ الزام. جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے, بادشاہ تھوڑی ہے. سعودی عرب میں کوئی کسی کا نہیں ہے, سب بادشاہ کے ہیں. سب کہتے ہیں بادشاہ سلامت بہت اچھے, کیونکہ وہاں آپ کے پاس دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. دبئی میں بادشاہ سلامت بہت اچھے, ابو ظہبی کا شیخ بہت اچھا بھائی. آپ جیل میں بھی ہیں تو شیخ صاحب آپ بہت اچھے, کیونکہ اچھے کہیں گے تو نکلنے کا کچھ چانس ہے, ٹھیک ہے نا. برا کہہ دیا تو نکلنے کا چانس. تو بادشاہت میں تو سب اچھے. جمہوریت کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ بھائی وہ ادھر ہے تو جو حکومت میں نہیں ہے وہ جو حکومت میں اس کی ٹانگیں کھینچے گا وہ. اب جب یہ والا حکومت میں آئے گا تو والے کی ٹانگیں کھینچے گا. وہ ٹانگیں ایسے ہی تو وہ کرسی سے تھوڑی کھینچیں گے. ٹانگیں کھینچنے کا یہی طریقہ ہے, وہ فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے, وہ کہیں گے نہیں فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے, وہ فلاں چور ہے, فلاں یہ ہے, تو یہی چلے گا مارکیٹ میں. تو ہم اپنے تعلقات کیوں خراب کریں؟ ہم پاگل ہیں, صحیح ہے نا. ہم کیوں لڑیں؟ ہمیں تو اس لڑنے کی کوئی سیٹ مل ہی نہیں رہی. بھائی جن کو مل رہی ہے جو لڑائی میں ان کو کامیابی, ہمیں تو کچھ بھی, ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں, ہمارے تو 10 کام اٹکے. اب بتاؤ میں اگر یہاں JUI کو برا بھلا کہوں اور دودھ میرے JUI والوں کے پاس سے آتا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, دودھ جو میں نے لگوایا ہے وہ بندہ کس کا ہے؟ JUI کا. کچھ بھی ملا دے میرا تو بیڑا غرق ہو گیا نا. تو میں تو اگر بالفرض JUI کی مخالفت بھی کروں گا تو اتنی تمیز سے کروں گا کہ وہ اتنا وہ نا دودھ والے کو غصہ نہ آئے. کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا سافٹ کارنر. اور اگر میں PTI والے سے میرے چاول آ رہے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, راشن کی دکان PTI والے کے پاس ہے یا پانی وہاں سے آ رہا ہے, تو میں پھر تھوڑا سافٹ کارنر PTI کے لیے بھی رکھوں گا کہ یار اتنا نہیں جاؤ کہ وہ پانی میں کچھ ملا دے یا پانی مہنگا کر دے. ابھی تو تمیز سے گھر خود پہنچا کے چلا جاتا ہے. راشن والا میرے گھر خود راشن دے جاتا ہے, میں بل پے کر دیتا ہوں. عزت ہے الحمدللہ کہ بھائی راشن والے سے وہ خود کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں, جتنے مجھے فون پہ بتا دیں, وہ سارا گھر میں انڈے آٹا دال سب گھر پہنچا دیتا ہے. اور ٹماٹر والے سے تو میں نے دوستی کر لی ہے. اس دن میں گیا, میں نے کہا ٹماٹر کس طرح کہہ رہے ہیں؟ 100 روپے پاؤ, یہ ریٹ چل رہا ہے نا, ابھی کچھ سستا ہوا ہے سنا ہے. 2 دن پہلے کی بات ہے, میں نے کہا ٹماٹر کہہ رہا ہے 100 روپے پاؤ. میں نے کہا ٹماٹر تو اب مارنے کے لیے بھی, ٹماٹر کھیلتے تھے نا لوگ, بچے کھیلتے, میں نے کہا اب تو انڈے سے ماریں گے ایک دوسرے کو. اتنا مہنگا ٹماٹر 100 روپے پاؤ. میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی. لیکن PTI کو گالیاں نہیں دی میں نے. ایسے موقع پہ تو بنتا ہے نا یار, ٹماٹر 100 روپے کر رہے ہو, عمران خان کیا کر رہے ہو, کہ ممکن ہے یہ سبزی والا کس کا نکلے. ابھی تو 100 روپے کا 150 روپے کا دے, تو نے عمران خان کو برا کیوں بولا. تو جتنا مرضی مہنگا ہو جائے میں اس کے سامنے کم از کم نہیں بولوں گا. ایک مثال دے رہا ہوں, یہ تو ایک ایسی چھوٹی چھوٹی چٹکلے ہیں میرے, لیکن بتانے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ بھائی ان بڑوں کی آپس میں اختلاف کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پیدا
मत करो। एक घर में लड़ाई हो रही है, ये मौलाना JUI का है, ये PTI का, दोनों फड्डेबाजी में लड़ रहे हैं आप। और छोड़ो यार, सियासी लोगों को इतना लिफ्ट कराने की जरूरत। इमरान खान ने तकरीर अच्छी की, बहुत, मैं कहता हूं बहुत मजेदार, मजा आ गया भाई, हमें मजा आ गया, हमने बयान कर दिया, बहुत मजा आया यार, क्योंकि आज तक किसी ने इस तरह की तकरीर की नहीं है। अब मजा आ गया तो हम तो बोलेंगे ना मजा आया हमको। अब इतना भी मुंह पे टेप लगा के बैठोगे कि नहीं क्यों बोला, मौलाना फजल रहमान कर देंगे तो हम और भी बोलेंगे अब तो और ज्यादा मजा आ गया, क्योंकि हमारी कंपनी के आदमी हैं, अब तो वो मौलवी हैं। एक आदमी पे मौलवियत का लेबल नहीं लगा, वो कर रहा है तो मजा आ रहा है। जब मौलाना फजल रहमान जब जनरल असेंबली में कश्मीर का इशू उठाएंगे अक़वाम मुत्तहिदा की, और जब वो वजीर आजम बनेंगे और जब वो जनरल असेंबली में कश्मीर का इशू उठाएंगे और तौहीन रिसालत का, फिर तो हटो बच्चा हो जाएगा भाई, फिर तो हम ऐसी तकरीर करेंगे कि आप भूल जाओगे। क्या ख्याल है? तो अब यह है कि एतदाल बहुत जरूरी है। अपने उलमा से, नेक लोगों से ही आप, मौलाना तारी मिल साहब से अगर हाथ धो बैठोगे तो आपके पास कोई खतीब मार्केट में इतना मौसर नहीं है, ठीक है ना, जिसको सब सुनते हो। या तो फिर मार्केट में होलसेल के हिसाब से बहुत सारे खतीब पड़े होते, तो उसमें मौलाना तारी मिल साहब को आपने निकाल दिया, तो फिर कौन है भाई? कोई वैसे मार्केट में होलसेल के हिसाब से थोड़ी खतीब बहुत हैं, लेकिन ऐसा फेमस कि जो हर तबके में लोग उसको सुन रहे हो और दीन पर आ रहे हो और पूरी दुनिया में उनकी कदर हो रही हो। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने 10 साल उनके बयानात सुने कैनेडियन गवर्नमेंट के लोगों ने, फिर जाके उनको परमिशन दिया है। समझ रहे हैं? तो एक मौलवियों का बड़ा अच्छा लेवल गया ना, उन्होंने कहा यार इनके 10 साल के बयानात में मोहब्बत मिली है कैनेडियन गवर्नमेंट ने। ये मौलाना तालिब साहब ने मुझे खुद बताया कि 10 साल उन लोगों ने मेरे 10 साल बयानात नहीं, यानी 10 साल के बयानात पिछले, क्योंकि उनका ये डर था कोई दहशतगर्दी ना हो, यहां कोई मसला ना हो। 10 साल के उनके जो है ना वो कैसेटें सुनने के बाद क्या कि भाई ये यानी दहशतगर्दी का कोई जज्बातियत, कोई ऐसा नहीं, हमारे अमन के लिए कोई खतरा नहीं है। तो इससे एक इस्लाम के बारे में बड़ा अच्छा मैसेज भी तो चला गया ना कनाडा की गवर्नमेंट के पास कि यार तुमने 10 साल के इनके बयान सुने, कोई नेगेटिव नहीं। इसका मतलब जो इस्लाम के बारे में एक प्रोपेगेंडा हो रहा है कि दहशतगर्दी, प्रोपेगेंडा ही, इसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। तो इस पर उनको सलूट करना चाहिए था। हजरत, मेरी जब मौलाना से पहली दफा मुलाकात हुई, मैंने कहा हजरत आपकी वजह से हमारी इज्जत है। मैंने कहा आपकी वजह से, आपने इतना बड़ा मजमा दीनदारों का तैयार कर दिया है कि अब वो मजमा, हमें भी वो पका पकाया मजमा मिल रहा है। सईद अनवर ने मेरी दावत की थी, अभी 2 घंटे गपशप हुई, बड़े हेलो हाय हुआ और बड़े माशाल्लाह। तो सईद अनवर को दीन पे लाने वाले कौन है? मौलाना तालिब साहब हैं। जब वो लाए हैं तो हमें पका पकाया सईद अनवर मिल गया। क्या ख्याल है? मैंने तो सईद अनवर पे मेहनत नहीं की, वो पका पकाया मिल गया, हमने भी कैश कराया, हमने मिंबर पे लाके बयान करवाया, इतने लोगों ने सुना, वहां जाके बकरा भी खा लिया हमने, दावत भी खा ली। तो ये बकरा हमें किसकी